بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم زندگی بھر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کیونکہ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ہر کام خوش دلی سے کریں، زیادہ سے زیادہ لطف کشید کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ روایتی فلسفہ کہتا ہے کہ انسان کو کسی بھی صورتحال میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمت ہارنی چاہیے۔ روایت سکھاتی ہے کہ کسی طور انتہائی مشکل حالات میں بھی انسان کو ہمت برقرار رکھنی چاہیے۔ ہم زندگی بھر متنوع حالات کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی معاملات اچانک ہمارے حق میں ہو جاتے ہیں، تب بہت کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ ایسا شاید ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر پریشان کن صورتحال ہی ہماری زندگی سے ٹکراتی ہے۔ روایتی فلسفہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک مایوسی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم مایوس ہو رہے ہیں تو معاملات بگڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کو چیلنج کے روپ میں لینا چاہیے تاکہ زندگی کا سفر آسان طریقے سے جاری رکھا جا سکے۔ ولیم بی اورن کی کتاب اے گائیڈ ٹو گڈ لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی مشکل صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں کس طرح اپنے حواس بحال رکھنے چاہیے اور کام کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ وصف قدرتی طور پر پایا جائے یہ لازم نہیں، ہم میں سے بیشتر کو یہ وصف پیدا کرنا پڑتا ہے۔ روایت کے مبلغین اور اس پر عمل کرنے والے انتہائی پیچیدہ مسائل کو بھی ڈھنگ سے حل کرنے کا اپنا اسلوب اور انداز رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں مجموعی طور پر اچھا خاصا سکون پایا جاتا ہے۔ وہ خود بھی پرسکون رہتے ہیں اور ماحول کو بھی پرسکون رکھتے ہیں۔ ہر انسان ایسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے جو بھرپور ہو اور دوسروں کے لیے مثال کا درجہ بھی رکھتی ہو۔ یہ خواہش محض سوچنے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ زندگی کو کسی قابل بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھرپور زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا مقصد یا ہدف متعین کیا جائے۔ ہمیں زندگی بھر پیاروں کا ساتھ نصیب ہوتا رہتا ہے جو ہمیں چاہتے ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جینے میں بہت لطف محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساتھ ہمیشہ کا نہیں اور جو لطف ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو مسرت ہمیں میسر ہو رہی ہے اس کے ختم یا گم ہونے کا سوچنے سے ہم اس کے حوالے سے اپنی سوچ کو نیا رخ دیتے ہیں، اسے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معروف فلسفی ایپکس نے کہا تھا کہ بیشتر معاملات میں ہماری پسند و ناپسند کا تعلق بنیادی طور پر اس امر سے ہے کہ متعلقہ معاملات کا اصل تعلق ہماری داخلی زندگی سے ہے یا خارجی زندگی سے۔ ہم اپنے وجود کے اندر بھی رہتے ہیں اور باہر بھی۔ ایک زندگی ہماری اپنی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو ماحول کے مطابق بسر کرنا پڑتی ہے۔ باطنی و خارجی معاملات سے متعلق متوازن رویہ ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ اولو العزم کی سطح بلند یا برقرار رکھنے کے لیے سینیکا نے ہمیں مشورہ دیا کہ یومیہ معاملات یا معمولات پر باقاعدگی سے غور کرنے کی عادت پروان چڑھائی جانی چاہیے تاکہ اپنی خامیوں کا اندازہ لگانے میں مدد ملے۔ اگر آپ نے مجموعی طور پر پوری زندگی کے حوالے سے کوئی بڑا مقصد یا ہدف مقرر نہیں کیا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو درست راہ پر گامزن کرنے والے فلسفے سے بہت دور ہیں۔ قلب و نظر کی حقیقی حالت تسکین یہ ہے کہ غصہ، اشتعال، بے چینی اور دیگر منفی جذبات نہ پائے جائیں اور حقیقی مثبت جذبات مثلاً مسرت موجود ہوں۔ ایتھنیک نے کہا کہ اپنے دشمنوں پر توجہ دیجیے
کیونکہ آپ کی خامیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سب سے پہلے وہی دریافت کریں گے۔ روایتی ہر دستیاب چیز سے بھرپور استفادہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی مدد سے زندگی کا معیار بلند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی بھی انسان کی خوبیوں کا مدار کسی بھی اور چیز کے مقابلے میں اس بات سے زیادہ ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے اس نے روئے زمین پر اپنا کردار ادا کرنے میں کس حد تک دلچسپی لی ہے اور کہاں تک کامیاب رہا۔ سینیکا نے کہا کہ اگر کوئی شخص برائیوں اور خرابیوں کا پہلے سے درست اندازہ لگا لے تو ان کے منفی اثرات بہت حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مارکس اور ایلس نے کہا کہ اپنے ہر دن کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کیجیے کہ آج میرا سامنا ناشکرے پن، بے عقلی، بے صبری، خود غرضی اور بدخواہی سے ہوگا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے تکلیف پہنچانے والا شخص اچھے اور برے کا فرق نہیں جانتا۔ بیشتر انسان زندگی بھر ناخوش اس لیے رہتے ہیں کہ ان کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ اچھی خاصی محنت کرنے کے بعد جب انہیں صلہ ملتا ہے تو وہ اس صلے کی مدد سے کچھ حاصل کر کے خوش ہونے کی بجائے تھکن اور بیزاری محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی طبیعت کا عدم توازن بڑھتا ہے۔ محنت کے بعد بھی خوشی محسوس نہ کرنے پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدف چھوٹا تھا جس کے حصول سے بھی کچھ نہ ہوا۔ حقیقی اور دیرپا مسرت کا حصول یقینی بنانے کا ایک معیاری طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان اشیاء کی خواہش محسوس کرنے کا ہنر سیکھیں جو ہمیں پہلے سے میسر ہیں۔ روایتی فلسفی کہتے ہیں کہ اگر ہم مسرت چاہتے ہیں تو ہمیں اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگی کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ ہم سے چھن چکا ہے یا چھینا جا چکا ہے۔ جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے اگر وہ نہ ہو تو ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ سینیکا نے کہا کہ ہمیں اس تصور کے ساتھ جینا چاہیے کہ جن سے ہمیں بہت محبت ہے وہ سب لوگ ہمیشہ کے لیے تو کیا طویل تر مدت کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ جب انسان کسی بھی چیز یا انسان سے محروم ہونے کے لیے نفسی طور پر تیار ہوتا ہے تب وہ زیادہ مستحکم ذہن کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ جو لوگ ہر لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر گزارتے ہیں وہ قلب و نظر کے استحکام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے افکار و اعمال میں توازن بھی ہوتا ہے اور مطابقت بھی۔ حقیقت پسندی یہی ہے کہ ہم ہر وقت کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں روزانہ دن کے مختلف اوقات میں کچھ دیر ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں تا دیر تک نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری دن ہو۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں تا دیر نہیں رہنا تب ہم اپنی صلاحیت اور سکت کے مطابق بھرپور زندگی بسر کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ روایتی فلسفی جب زندگی کے حوالے سے کچھ سمجھانے اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کی نصیحت کی طرف آئے گا تو پہلے یہ کہے گا کہ اگر ہمارا گلاس آدھا بھرا ہوا ہو تب بھی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مکمل خالی نہیں، اور پھر یہ کہنے سے بھی گریز نہیں کرے گا کہ اگر گلاس خالی ہو تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ٹوٹا ہوا نہیں یا کسی نے چرا نہیں لیا۔ روایتی فلسفی کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ مشکل حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بات غلط نہیں، مگر اس تصور کو ہر وقت ذہن پر سوار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ بھی میسر ہے اس کے چھن جانے یا اس سے محروم ہو جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے سے کہیں اہم یہ ہے کہ ہم اس سے بھرپور استفادہ کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ اس سے محروم ہو جانے کا تصور اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا زندگی کو بہتر انداز سے
बसर करने का एक अहम जरिया समझा जाता है। रवायकी फ़लसफ़ी कहते हैं कि जब हम किसी भी बुरी सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं तो उस सूरत हाल के ज़हूर पजीर होने पर ज़्यादा दुख नहीं होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।